وہ کہتے ہیں نا عام طور پہ بریلوی حضرات معترض ہوتے ہیں جی سیرت کانفرنس، عید میلاد تو بدعت ہے تو سیرت کانفرنس کیوں نہیں ہے؟ ہاں بالکل آگے یہ موضوع آنے والا ہے. صحیح ہے. سیرت کانفرنس کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جو تو وسائل کی بحث ہے نا، وسیلہ جو ہے تو وسائل کے اندر کوئی وہ والی بات نہیں. عبادات میں اور اسی طرح سے جو ہے وہ عقائد کے اندر آپ اضافہ نہیں کر سکتے، وسائل میں ٹھیک ہے. اچھا آپ اس کو کیا فرق کریں گے میلاد میں اور سیرت کانفرنس میں؟ یعنی کہ پروگرام کی مناسبت سے علیحدہ علیحدہ دیکھا جائے گا اس کو؟ اصل میں دیکھیے نا کہ ایک اور بات اہم ہے کہ ایک چیز کو آپ دین سمجھ کے کر رہے ہیں یا آپ اس کو ایک دنیاوی امر کے طور پہ کر رہے ہیں. اگر ایک معاملے کو آپ دنیاوی امر کے طور پہ کرتے ہیں نا تو پھر اس میں بھی بدعت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے دین میں جس نے اضافہ کیا نا تو یہ بدعت ہے. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی یہ ساری بحثیں وغیرہ یہ نکل جاتی ہیں، ٹھیک ہے. کسی نے لینٹر ڈال لیا کہ جو اس وقت تو کچے مکان ہوتے تھے تو یہ بدعت نہیں ہے، نہیں، یہ دنیاوی معاملات ہیں. تو دنیاوی معاملے میں جدت جو ہے یہ بدعت نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات اب یہ ہے کہ میلاد النبی کی بحث ہے. میلاد النبی میں اگر وہ اس کو ایک دینی جو ہے وہ عید کے طور پہ سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے ہمارے دین میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیدوں کا اجرا کیا، جی عید الاضحیٰ ہے یا اسی طرح سے عید الفطر ہے. اب تیسری کوئی عید ہمیں نہیں ملتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کر سکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ترک کیا. یعنی اپنا جو میلاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر چاہتے تو اس کو کر سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا کیا؟ اس کو ترک کیا. ہاں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ کیا ہے کہ آپ نے سوموار والے دن روزہ رکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ جی میں سوموار والے دن روزہ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ اس دن میں اللہ نے مجھے پیدا کیا تو میں شکرانے کے طور پہ روزہ رکھ رہا ہوں. ہاں اب اس میں کوئی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور کہے کہ جی چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور وہ اللہ کی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اور نو ڈاؤٹ بہت بڑی نعمت ہے، تو میں اس نعمت کے شکرانے کے طور پہ میں روزہ رکھتا ہوں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. یعنی اگر اس طرح سے خوشی منائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب بدعت جو ہے نا بیسیکلی وہ سنت کی مخالفت کا نام ہے. صحیح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کی ضد ہے، یہ نہیں کہ سنت کی ضد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر خوشی منائی اپنی پیدائش کی تو اس کا ایک طریقہ جاری کر دیا، آپ اس طریقے سے منا لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی آپ کو منع بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ اس طریقے سے ہٹ کے کسی طریقے کا اجرا کریں گے تو وہ سنت کی مخالفت آ جائے گی. اور سیرت کانفرنس وغیرہ میں دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو ہے مطلب نہیں کیا. ایک بات تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. تو اب کیا یہ مقاصد میں ہے؟ تو مقاصد میں نہیں ہے. مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق پیدا کرنا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق جو ہے اگر وہ پیدا کرنے کے لیے آپ ایک کانفرنس کا اجرا کرتے ہیں ایک وسیلے کے طور پہ، وسائل کے طور پہ، اور اس کو متعین بھی نہیں کرتے کسی خاص دن کے ساتھ، صحیح، ٹھیک ہے، آگے پیچھے اس کو کر لیتے ہیں، وقت کا بھی تعین نہیں کرتے، اور آپ اس کو ایک دینی شاعر کے طور پہ جاری بھی نہیں کرتے. بھائی کسی نے نہیں کیا تو آپ اس کے اوپر نکیل بھی نہیں کرتے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں کہ ربیع الاول کے کسی بھی دن میں آپ سیرت کانفرنس کر لیں. اگر دوسری طرف بھی اگر یہ معاملہ ہو مثال کے طور پہ کہ وہ ربیع الاول کے کسی بھی دن میں مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے نعتیں جو ہے وہ پڑھنی ہے، تو بس ٹھیک ہے بھائی. آپ اگر کسی بھی دن میں آپ دن کا تعین نہ کریں، آپ اس کی تخصیص نہ کریں، اور آپ جو ہے اس میں نعتیں وغیرہ جو ہے وہ مسجد میں چلیں اہتمام کر لیں کہ جی ہم پڑھوا لیتے ہیں، اور مقصود کیا ہو؟ مقصود یہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق قائم ہو، اور ان نعتوں میں بھی شرکی الفاظ وغیرہ سے اجتناب کریں. مثلا دیکھیں نا جب چیزیں اپنی سمپل فارم میں ہوتی ہیں تو اس میں کوئی ایشو نہیں ہوتا. جیسے نعت پڑھنا، اب میلاد النبی صرف نعت پڑھنے کا مسئلہ نہیں ہے. اب انہوں نے پہاڑیاں بنانی ہیں، انہوں نے جھنڈیاں لگانی ہیں، ایک پوری مارکیٹ بن گئی ہے نا. اب وہ یکم ربیع الاول سے جیسے وہ اگست کی مارکیٹ ہے نا، اسی طرح یہ بھی جھنڈیاں اور یہ سب کیپٹلزم بھی انوالو ہو گیا، ٹھیک ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے زیادہ فائدہ چائنا کا ہو رہا ہے، چائنا کا ہو رہا ہے. اور ان پہاڑیوں میں بھی کیا ہے، بچے کیا ہے وہ وقت کا ضیاع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. پھر نعتیں پڑھنے میں بھی شرکی الفاظ کا استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس قسم کی چیزیں رائج ہو رہی ہیں. پھر یہ ہے کہ لوگ سارا دن نعت تو پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے، تو بہت ساری چیزیں. پھر یہ ہے کہ وہ ماڈلز لا کے آپ نے اسٹیج پہ بٹھانا شروع کر دی، جیسے وہ ملتان میں ہوا،
جی جی ٹھیک ہے. پھر لوگوں نے ڈھول کے ساتھ یہ کام شروع کر دیا, چوری کی لائٹ کے ساتھ ہی کام شروع پھر گانوں کی جو ہے وہ اس کے طرز پہ جو ہے وہ نعتیں شروع, تو بہت ساری وہ خرافات مل کے کچھ لوگوں نے یہاں تک کہ ہمارے یہ گھر کے سامنے گھر ہے تو یہ 3-4 سال سے محفل کروا رہے تھے, تو یہ ایک سیٹ بڑی VIP بنا کے نا اس کو خالی چھوڑ دیتے تھے, تو ہم چھت سے ان کو دیکھتے رہتے تھے. وہ بعد میں 2-3 سال بعد ہمیں لگتا تھا کہ ان کو کوئی پیر صاحب ہے تو وہ نہیں آئے, صحیح, بعد میں پتہ چلا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ نعوذ باللہ جو ہے نا وہ دیکھیں نا, یہ غلوب ہے نا, یہ غلوب ہے. دیکھیں اگر تو میلاد النبی صرف اس کا نام ہے کہ جی مسجد میں ہم جو ہے وہ کوئی نعت خوانی کروا لیں, تو بھائی کوئی حرج کی بات نہیں, آپ کروائیں, ٹھیک ہے, کوئی حرج کی بات نہیں, اس کو سمپل فارم میں رکھیں نا, سمپل فارم میں رکھیں. لیکن جب آپ اس میں کوئی 15-20 چیزیں ایڈ کر کے ایک ملغوبہ سا ایک رسم اور ایک کلچر کی صورت میں اس کو آپ کر دیتے ہیں, اور جو مناتے ہیں ان کو جی یہ تو عاشقان رسول ہیں, جو نہیں ہیں تو وہ گستاخ ہیں, اور اس کو دین کی کوئی لازم چیز سمجھ لیتے ہیں اور دوسروں پہ نکیر کرتے ہیں, تو پھر وہ دین میں اضافہ اور ایک بدعت کی صورت بن جاتی ہے, وہ غلط ہے.